جمعہ کو یا جمعہ کی رات کو، یعنی جو رات گزر چکی ہے اس رات کو یا آج کا دن جو جمعہ کا ہے، اس دن کو جو آدمی ایک مرتبہ سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے، سورۃ الکہف ہے 15ویں پارے میں، 15ویں پارے کے آخر سے شروع ہوتی ہے اور 16واں پارہ جو ہے اس کے شروع میں یہ جو جا کے ختم ہو جاتی ہے، تو صرف آدھے پارے سے بھی تھوڑی کم ہے۔ جو اس کو ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے جمعہ کی رات کو یا جمعہ والے دن، تو اللہ رب العزت اس کے گھر سے اور بیت اللہ سے لے کر اس کے گھر تک ایک نور پیدا کر دیتے ہیں، جو اس کو نور، جو اس کے گھر تک نور جو ہے وہ آتا رہتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص جمعہ والے دن اس سورت کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک علیحدہ نور پیدا کر دیتے ہیں جو صرف اس کے گھر میں رہتا ہے۔ اسی طرح آیا ہے کہ ایک مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جو آدمی اس سورت کے شروع کی 10 آیات اور آخری 10 آیات پڑھ لیتا ہے تو اگر اس کی زندگی میں دجال آ جاتا ہے تو وہ اس دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، یعنی اس دجال کا جو اثر ہے اس آدمی پر نہیں پڑے گا جو سورۃ کہف پڑھتا رہتا ہے یا سورۃ کہف کی شروع کی 10 آیات اور آخر کی 10 آیات پڑھتا رہتا ہے۔ دجال کا جو جادو ہوگا اس آدمی پہ نہیں چلے گا۔ دجال جو ہے وہ آئے گا، وہ کہے گا دن کو رات ہو جا، رات ہو جائے گی، اور رات کو کہے گا دن ہو جا، وہ دن ہو جائے گا۔ ایک آدمی کو کہے گا مر جا، وہ مر جائے گا، اور اسی کو کہے گا زندہ ہو جا، وہ زندہ ہو جائے گا۔ اس کے پاس اتنے اختیارات ہوں گے، اتنے بڑے جادو ہوں گے۔ وہ ویران جگہ کو کہے گا کہ سبز ہو جا، سارا سبزہ ہو جائے گا، اور سبزے کو کہے گا جو ساری سبز جگہ ہوگی کہ ویران ہو جا، وہ ساری ویران ہو جائے گی۔ لیکن یہ صرف ایک بار ہو سکے گا۔ مثال کے طور پہ اس نے ایک آدمی کو کہا ہے کہ مر جا، وہ مر گیا ہے، اب اسی کو وہ کہے گا زندہ ہو جا، وہ زندہ ہو جائے گا۔ اب اس پر دوبارہ اس کا جادو نہیں چلے گا، وہ دوبارہ اس کو نہیں مار سکے گا۔ ایک جگہ کو ویران جگہ کو کہے گا سبز ہو جا، وہ ساری سبزہ ہو جائے گی۔ پھر اس کو کہے گا کہ مردہ ہو جا، وہ دوبارہ مردہ ہو جائے گی۔ اب دوبارہ اس پہ وہ کچھ نہیں کر سکے گا، نہ اس کو سبز کر سکے گا، نہ اس کو ویران کر سکے گا۔ تو جو اس وقت کمزور ایمان والے لوگ ہوں گے تو وہ اس کے اس جادو میں پھنس جائیں گے اور اس کا ساتھ دیں گے۔ تو جو آدمی اس سورۃ الکہف کی شروع والی 10 آیات اور آخر والی 10 آیات کی تلاوت کرتا رہتا ہے یا پوری سورت کی تلاوت کرتا رہتا ہے، تو جب دجال اگر اس کی زندگی میں آ جاتا ہے تو اس دجال کا اثر اس آدمی پہ نہیں پڑے گا، یا جب دجال آئے گا وہ آدمی اس کی شروع والی 10 آیات اور آخر والی 10 آیات پڑھ کے اس کے اوپر پھونک دے گا تو پھر دجال کا اثر جو ہے اس آدمی پہ نہیں پڑے گا۔ اس کی اور بھی کافی ساری فضیلتیں ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر جمعہ کو اس کو پڑھا کریں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھوایا کریں اور ان کو یاد بھی کروائیں۔ باقی اس سورت کی جو حروف ہے 6600 اس کے حروف ہے، تو قرآن کے اصول کے مطابق قرآن کا اعلان ہے کہ ایک حرف پہ اللہ تعالیٰ 10 نیکی عطا کرتے ہیں۔ اگر ہم اس چیز کو بھی دیکھیں تو اگر ہم ایک بار سورت کو پڑھیں گے تو اگر ہم ان 10 کو 6600 کے ساتھ ضرب دیں تو تقریباً 63600 ہمیں نیکیاں ملتی ہیں، 63600۔ اگر ہم اس کو ہر جمعہ پڑھتے ہیں تو مہینے کے اعتبار سے جو ہماری نیکیاں بنیں گی تقریباً 2,54,400 بنے گی تقریباً۔ اسی طرح اگر ہم اس کو پڑھتے رہتے ہیں روزانہ اور سال گزر جاتا ہے، ہر جمعہ کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں پھر ہماری نیکیاں ہو جائیں گی ایک سال کی صرف اس سورت کی 30,52,800 نیکیاں ہماری بنتی ہیں تقریباً۔ تو صرف ایک صورت ہے، اس کی اتنی فضیلتیں ہیں کہ ہمیں اتنی نیکیاں ہو رہی ہیں۔ باقی فضائل علیحدہ کہ اللہ تعالیٰ ایک نور پیدا کر دیتا ہے بیت اللہ سے گھر تک، اور دجال کے فتنے سے ہم محفوظ رہیں گے۔ اس کے علاوہ ہمیں اتنی نیکیاں مل رہی ہیں، اگر ہم ہر جمعہ کو پڑھتے ہیں اور ایک سال گزر جاتا ہے، ہم ہر جمعہ کو یہ پڑھتے ہیں تو 30,52,800 نیکیاں ہم کما لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔